یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرض و غایت بتائی ہے کہ انسان اپنی جو ستر پوشی کرتا ہے یا جو کپڑے پہنتا ہے یا انسان جو ڈریسنگ کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کو کیوں کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اللہ نے اس میں بیان فرمائی ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کہ بنی آدم ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا ہے۔ لباس کو نازل کرنے سے مراد یہ کہ اتارنا، کوئی چیز اتاری جائے۔ اب کپڑے تو ہمارے اتارے نہیں جاتے، لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم نے لباس اتارا ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اتارنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اسباب اتارے ہیں۔ اس کی جس چیز سے آپ کا ڈریس تیار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں کاٹن وغیرہ جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آسمان سے اتاری ہیں۔ اور دوسرا ایک مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ انزلنا کے اندر جو ہے نا ایک تشریف بیان کی گئی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے مقدس ہونے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں۔ جیسے پانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی انزلنا من السماء ماء مبارکا، اور اسی طریقے سے وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں۔ تو اسی سے وہ نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہ لباس کس لیے ہے؟ فرمایا یواری کے معنی آتے ہیں چھپانے کے، وارا یواری کے معنی آتے ہیں چھپانا۔ تو یواری سوآتکم، سوآت کے معنی آتے ہیں انسان کے وہ اعضاء جو دوسروں کے سامنے کھل جائے تو انسان شرمندگی محسوس کرے، بے حیائی محسوس کرے۔ ان اعضاء کو، جن اعضاء کو چھپانا لازم ہے یا انسانی فطرت ہے، ان اعضاء کو کہا جاتا ہے۔ تو یواری سوآتکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی ستر پوشی کی جائے۔ جن اعضاء کو جو لوگوں کے سامنے یا پبلک میں آپ اوپن نہیں کر سکتے، ان اعضاء کو چھپانا اصل مقصد اس کا یہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام تو بہت چھوٹے کپڑوں سے بھی چل سکتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا آگے پیچھے کے حصے کو چھپا لے اور باقی انسان جو ہے برہنہ رہے یا پھر ایکسپوز ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات تو پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لباس کا صرف یہی مقصد نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وریشا، اور ہم نے جو ہے نا تمہارے لباس کے اندر تمہارے لیے زینت رکھی ہے، تمہارے لیے خوبصورتی رکھی ہے۔ تو اب دیکھیں انسان جو ہے نا جیسے کپڑے پہنتا ہے، جس قسم کی ڈریسنگ کرتا ہے اور طرح طرح کے رنگ برنگے کپڑے اور پھر اس طریقے سے ٹائپ کے الگ الگ، یہ سب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے رکھا ہے خوبصورتی کے لیے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ضروری ہے جب لباس پہنے انسان، ستر پوشی بھی ہو، یعنی ستر پوشی کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ کپڑے آپ کے اتنے ٹائٹ نہ ہو کہ انسان کو جو ہے نا سب کچھ نظر آ رہا ہو، یعنی مطلب یہ کہ بظاہر تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن ایک اتنا ٹائٹ ہے جسم پر کہ وہ ہر چیز آپ کی نظر آ رہی ہوتی ہے، کہ بھئی یعنی آدمی کی پوری ساخت نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے ہوگا رب کاسیات عاریات، فرمایا کہ بہت سے جو ہے کپڑا پہننے والیاں ہوں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی۔ اگر آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے صحابہ کے سامنے یہ بات فرمائی تھی تو ان کو کیا سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کپڑے پہنے ہوئے بھی ہوں پھر ننگی بھی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے آج، یعنی ایسے انداز میں۔ اس کی دو وجوہات علماء بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے کپڑا اتنا باریک پہنا ہے کہ پہننا نہ پہننا برابر ہے، سی تھرو ہے، اور دوسری اس کی شکل یہ ہے اتنا ٹائٹ ہے کپڑا کہ اس میں آپ کی جسم کی ساری ساخت نظر آ جاتی ہے۔ اور یہ جو ریشہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، اس کی خوبصورتی اسی وقت ہے جب آپ کے جسم پہ جو ہے نا آپ کا ڈریس تھوڑا ڈھیلا ڈھالا ہو، آپ کی جو ہے نا ساخت کو چھپا رہا ہو، اور اگر ساخت نکل آئے انسان کی سب کی جو ہے نا نظر آئے تو بعض مرتبہ انسان کے پیر ایسے ہوتے ہیں کہ چلنے کا انداز یہ ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے نفرت ہو جاتی ہے انسان کو،
یہ اللہ نے فرمایا یہ وریشہ جو ہے نا ہم نے ایسے نہیں بنایا. تو یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. فرمایا کہ تقویٰ کا لباس جو ہے نا اس سے سب سے بہتر ہے. تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ دو چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو ظاہری لباس کا ذکر فرمایا کہ ظاہری لباس سے جس طریقے سے انسان اپنے ستر کو چھپاتا ہے اسی طریقے سے تقویٰ کے ذریعے سے انسان اپنے عیوب کو چھپاتا ہے، اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو چھپاتا ہے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ انسان کے اندر جب ظاہری لباس کی اس کو خوشنودی اور خوبصورتی آتی ہے تو فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے عیوب کو چھپاتا ہے، اور جو خوبصورتی تقویٰ کے ذریعے سے آتی ہے وہ تقویٰ کے ذریعے سے خوبصورتی یہ ہے کہ پھر وہ دوسروں کو جو ہے نا اچھا جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو، جیسے آپ دیکھیں کہ انسان کو جو ہے نا سکون حاصل کرنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ہے تقویٰ. تقویٰ جس کے پاس ہے اس کی زندگی اتنی پرسکون ہوتی ہے اگرچہ بظاہر اس کے پاس اسباب راحت نہ ہو، سکون کے اسباب نہ ہو، چاہے وہ بیمار ہی ہو، چاہے وہ غریب ہی ہو، چاہے وہ تنگ دست ہو، چاہے وہ کتنے ہی حالات سے پریشان ہو، حالات کا مارا ہوا نظر آ رہا ہو، لیکن دل سے اس کے آپ پوچھیں اس کے دل میں جو سکون ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں نصیب ہوتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. یعنی فرماتے ہیں کہ جب ظاہری لباس کی طرف تمہاری توجہ ہو تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تقویٰ کا لباس بھی جو ہے انسان کو ضروری ہے، تقویٰ کا لباس. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو کنٹینیو فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ جو میں نے کل مضمون آپ کے سامنے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ شیطان کا مقصد یہ تھا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اس کے بعد فرمایا یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. یہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے جیسے کہ اس نے تمہارے باپ کو جو ہے نا جنت سے نکلوا دیا، آدم علیہ السلام کو جیسے اس نے جنت سے نکلوا دیا. اور کیوں کیا اس نے؟ لیریہما سوآتہما. اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی ان کو ایکسپوز کر دے، ان کے جو ہے نا ستر کو ایکسپوز کر دے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اب یہاں پہ مفسرین نے وہی بات جو بیان کی ہے کل جیسے میں نے بیان کیا تھا، شیطان کا پہلا حملہ جو ہے نا یہ نیوڈیٹی ہے اور سب سے پہلا اس کا مؤثر ترین حملہ. اور آج بھی آپ دیکھ لیں ساری چیزوں میں جو ہے نا آپ کو یہی ملے گا کہ ہر جگہ جو ہے نا شیطان نے اسی کے ذریعے حملہ کیا ہوا ہے. قوموں کو تباہ کیا اس نے. اور آج تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیسی ہماری نوجوان نسل تو کیا یعنی کوئی نہیں بچا الا ماشاء اللہ الا من رحم اللہ، بس یہی کہا جا سکتا ہے. یعنی اتنا سخت فتنہ یہ ہو گیا ہے، اتنا سخت فتنہ ہو گیا ہے. اس سے یعنی کئی لوگ جو ہے نا فون آتے ہیں، خواتین پوچھتی ہیں سوالات اور ایسے ایسے سوالات پوچھتے ہیں کہ شرم آ جاتی ہے ہم کو، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں. پوچھنا ہی پڑتا ہے کہ بھئی اس کے متعلق آپ بتائیے کیا کریں. یہ ایسے حالات چل رہے ہیں کہ ہم کو پتہ نہیں چل رہا. یعنی نوجوان نسل تو نوجوان نسل رہی، ان کا کیا کہنے، لیکن یہ کہ جو شادی شدہ حضرات ہیں اچھی عمروں کو پہنچے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں. اور ایسے ایڈکشن ہو گیا ہے کہ وہ بازو سو رہی ہیں لیکن ہے کہ کوئی ان کو فکر نہیں ہے اس کی، اب وہ اپنے لگے ہوئے ہیں اس میں. ایسے ایسے فون آتے ہیں کہ وہ حیرت ہوتی ہے. یہ ہماری کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو نا وہ یہ وہی چیز ہے، شیطان کا یہ بہت مؤثر ترین ہتھیار ہے. جہاں ہم نے زیادہ ٹائم لگایا چلو یہ نیوز دیکھ لیں، چلو ای میل چیک کر لیں، چلو یوں کر لیں، وہ جو فلپ ہوتے ہوتے انسان جو ہے نا ایسی ایسی جگہوں پہ نکل جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور پھر وہ انسان کیسے اس کا عادی ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتہ چلتا. اب تھوڑے دن کے بعد اس سے اگر وہ چھٹائی جائے، چھڑانے کی کوشش کی جائے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے ارے بھائی میں تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہوں. اللہ کی اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ سے اس کی امن مانگنی چاہیے، ہر ایک کو حفاظت کی دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. کوئی معصوم نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے بنائے ہیں، طریقے ہمیں بتائے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ یعنی یہ اور اس کا قبیلہ اور اس کی جماعت جو ہے یہ ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے. اندازہ لگائیے کہ بھائی اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی انیمی ہے، دشمن ہے آپ کا، اور بہت مضبوط ہے اور بہت قوی دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا ریڈار لگا لیں وہ آپ کے ریڈار پہ نہیں آتا، کہیں سے بھی اٹیک کر سکتا ہے، کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے. جیسے کل ہی اس نے کہا تھا نا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ.
मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ पे जो है ये चार जो उसने जिहतें बयान फरमाई, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ चार जिहतों से मैं जो है ना आऊँगा, मतलब यह है कि मैं किसी भी जिहत से किसी भी वक्त किसी भी तरह उन पर अटैक करूँगा, कोई लम्हा कोई मौका मैं ज़ाय नहीं करूँगा, ये उसका मतलब है कहने का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जो फरमाया इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश-शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। आगे जो है ना हमारे लिए खुशखबरी है, वो अल्लाह ये खुशखबरी फरमाते हैं कि शैतान को जो है ना हमने जो ईमान लाने वाले नहीं हैं उनका दोस्त बना दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, ईमान लाने वाले अभी भी महफूज रह सकते हैं। अपने आप की थोड़ी सी फिक्र कर ले इंसान तो शैतान से बच सकता है। किस तरीके पर, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि भाई देखो शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसको नहीं देख सकते, वो तुम्हें देख रहा है, तुम अब ऐसी ज़ात की पनाह में आ जाओ जो उसको देख रहा है वो उसको नहीं देख सकता, वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम अल्लाह की पनाह ले लोगे, अल्लाह की पनाह में आ जाओगे तो तभी जाके तुम शैतान से बच सकते हो। ये है वो पूरा जो है ना इसका लुब्बे लुबाब इन दो रुकुओं का जो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके शुरू में बयान फरमाया। अब रही वो बात, मैंने आपको कल थोड़ा सा होमवर्क दिया था लेकिन पता नहीं मुश्किल है, खैर अब वो एक बात पहले मैं भूल जाऊंगा, उससे पहले कि देखें ये आज से जो है ना जो अशरा शुरू हो गया है, हमारे मुतकिफ़ नज़रात आ गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और उनके घरों में अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म की बरकतें नाजिल फरमाए कि ये लोग यहाँ पे आए हैं और ये सब जो है ना हमारी तरफ से हमारा ज़िम्मा पूरा कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए जो है ना हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनके हक़ में दुआ करते रहें और कोशिश करें कि भाई किसी किस्म की उनको तकलीफ़ न हो हमारी वजह से, हम कोशिश करें उनके सर्व करने की जितना हो सकता है। और दूसरी बात ये कि जब ये आ जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि रमज़ान अब चले यहाँ से ख़त्म। रमज़ान अभी तो हम वेलकम कर रहे थे, अब रमज़ान को हम अब अलविदा करना शुरू हो गए, टाइम ख़त्म हो गया। और आज देखें 21वीं रात है और 21वीं रात और शब जुमा दोनों एक साथ आ रहे हैं। और बहुत से उलमा इस बात के कायल हैं कि जब ये ताक रातें जो है ना जुमा की शब में आती हैं तो बहुत लाइकली कि भाई यहाँ पे जो है ना शब कदर होगी। तो ये हमारे लिए एक चांस है, अगर रात में जो है ना जितनी इबादत की जा सकती है, जितनी दुआएं मांगी जा सकती है, आज एक मौका है। अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल 21वीं रात, और बहुत से उलमा 21वीं रात के जो है ना ये कायल हैं कि इसमें जो है शब कदर के, तो आज जो है आज की रात से शुरू कर दें, क्योंकि बाज़ उलमा ने फरमाया कि ये शब कदर को ढूंढने के लिए ये सिर्फ ताक रातें ही ज़रूरी नहीं है, पूरी 10 रातें उन्होंने फरमाया। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी हदीस है, वो हदीस में फरमाते हैं तहर्रु लैलतुल क़द्रि फिल वित्री मिनल अश्रिल अवाखिर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो आखिरी 10 रातें होती हैं उनकी ताक रातों में शब कदर को तलाश करो। और आज हमारे लिए जो है ना ये शब कदर है और ये जो है इसको कोशिश करनी चाहिए कि आज जितना हो सके हम इसकी इबादत कर लें, आज कोशिश करें। और दूसरी बात जो थी कि वो दो जो उसने ज़िक्र नहीं की, ऊपर की एक जिहत ज़िक्र नहीं की, नीचे की एक जिहत ज़िक्र नहीं की, तो वहाँ पे कुछ मुफस्सिरीन ने एक नुक्ता बयान किया है। वो नुक्ता ये है कि फरमाते हैं कि वो ऐसा नहीं हो सकता, यानी मतलब ये है कि शैतान से अगर कोई आदमी बचना चाहे तो वो ये नहीं कह सकता कि इसने तो सारी जिहतें कवर कर ली, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं उससे बच सकूं। उसने जब वादा कर लिया अल्लाह से और अल्लाह ने उसको मोहलत भी दे दी है और उसको ये ताकत भी है कि वो आ सकता है, किसी भी जिहत से आ सकता है, तो अब मैं बच ही नहीं सकता। फरमाया कि 2 जिहतें रह गई उससे, और वो 2 जिहतें क्या हैं? एक जिहत ये है ऊपर से, यानी अल्लाह की रहमत होगी और अल्लाह से आप मांगेंगे और अल्लाह तबारक व तआला का रहम आप पर होगा तो आप अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे। अल्लाह की पनाह की वजह से आप शैतान के हमलों से बच सकते हैं। और दूसरी जो ना फरमाते हैं कि नीचे का मतलब क्या है? तवाज़ो की बात की गई है कि जो इंसान तवाज़ो इख्तियार करेगा वो शैतान के हमलों से बचेगा, शैतान के हमलों से बच सकता है। ये बात लिख लीजिए, क्यों कि शैतान किस वजह से रांदे दरगाह हुआ, शैतान किस वजह से जो है ना निकाला गया? तकब्बुर की वजह से। और अब आप उसकी अपोजिट सिफत इख्तियार करेंगे, तवाज़ो इख्तियार करेंगे। तवाज़ो का मतलब क्या है? आदमी सजदे में पड़ा रहे, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी वजह से ये 2 जिहतें जो है ना खाली रह गई। 2 नुक्ते हैं उसमें, एक तो ये कि कोई ये ना कहे कि भाई हम बच ही नहीं सकते इस वजह से, और दूसरा ये कि अल्लाह से मांगना है और तवाज़ो इख्तियार करनी है और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगते रहना है। तो इन 2 चीज़ों की वजह से हम शैतान के हमलों से बच सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।